جی ناظرین، قصص الانبیاء میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 18ویں سحری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے واقعات پر ہم بات کر رہے ہیں۔ پچھلے 2 ایپیسوڈ میں ہم نے جو گفتگو کی تھی وہ یہاں پر پہنچی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی غلامی سے نجات دی تھی اور اب وہ صحرائے سینا میں موجود ہیں۔ یہاں پر آ کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ آپ کوہ طور پر تشریف لے آئیے 30 دنوں کے لیے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے حوالے کیا اور ہارون علیہ السلام سے یہ کہا کہ میرے بعد میری قوم کا خیال رکھنا اور میں کوہ طور پر جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر جب بلایا تو وہاں پر آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ خطاب کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ مکالمہ کیا، اور اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم میرا دیدار نہیں کر سکتے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضد تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فلاں پہاڑ پہ دیکھو، اس پر میری تجلی ہوگی، اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو تم میرا دیدار کر پاؤ گے۔ اب ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پر تجلی کی اور وہ پہاڑ اللہ تعالیٰ کی تجلی پر ریزہ ریزہ ہو گیا، اور یہ منظر حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ اور جب آپ کو ہوش آیا تو آپ کو اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے کچھ احکامات دیے اور ایک تختی دی جس میں ریٹن احکامات موجود تھے، اور وہ ریٹن احکامات جو ہے وہ 10 کمانڈمنٹس کہلاتے ہیں، یعنی 10 احکامات کہلاتے ہیں۔ یہ 10 احکامات پر لکھی ہوئی پتھر پہ جو تختی تھی اس میں سارے احکامات لکھے ہوئے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عنایت فرمائی۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قوم جو کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کی گئی تھی، اس قوم میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا سامری۔ اس نے اپنی قوم کو ورگلایا اور ایک بچھڑا بنایا اور بچھڑے کی پوجا اور پرستش شروع کر دی۔ اب ہوا یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو وہاں پر موجود تھے، کوہ طور پر موجود تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سب سے پہلے تو یہ کہا کہ 30 دن کے لیے وہ آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے 10 دن اور بڑھا دیے، اور یہ گویا کہ 40 دن تک کا ایک وزٹ تھا، ایک اعتکاف تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر کیا۔ جب 40 دن پورے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ ریٹن جو احکامات تھے وہ دے دیے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے پیچھے آپ کی قوم کیا کر رہی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یا رب العالمین مجھے نہیں معلوم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، تو ہی بہتر جانتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ فرمایا کہ آپ کے پیچھے آپ کی قوم نے بچھڑے کی پرستش شروع کر دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت شدید غصہ آیا اور وہ غصے میں وہاں سے کوہ طور سے واپس آئے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ غصے میں اتنے زیادہ تھے کہ انہوں نے وہ جو تختی تھی جس پہ 10 کمانڈمنٹس لکھی ہوئی تھیں وہ غصے میں پھینکی اور وہ تختی کے ٹکڑے ہو گئے، اور انہوں نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ لی اور ان سے یہ تقاضا کیا کہ تم نے میری قوم کو جو ہے وہ اس بت پرستی سے اور اس بچھڑے کی پوجا کرنے سے کیوں نہیں روکا؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنا عذر پیش کیا کہ اے میرے بھائی میری داڑھی نہ پکڑ، میں اصل میں اس لیے تھوڑا سا خوف زدہ ہو گیا تھا کہ کہیں یہ قوم فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے، کہیں یہ آپس میں فساد نہ کر لے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کو کہا کہ تیرے لیے یہ عذاب ہے اللہ تعالیٰ کہ اب تو زندگی بھر یہ کہتا رہے گا کہ مجھے مت چھونا۔ چنانچہ اس سامری کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بیماری لگا دی کہ جب اسے کوئی چھوتا تھا تو اسے اور شدید تکلیف ہوتی تھی، لہٰذا اس نے سب سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مجھے مت چھونا، اور یہ کہتے کہتے وہ جنگلوں کی طرف نکل گیا اور وہیں پر مر کھپ گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے بت پرستی کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سب کو قتل کر دیا۔ یہ دراصل شرک کی سزا تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ جو تختیاں دی تھیں ان کو کہا کہ اس کی تعلیم کریں اپنی قوم میں۔ آپ نے وہ تعلیم کرنی شروع کی تو بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے انہوں نے یہ موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ جب تک ہمارے کچھ نمائندے اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہ لیں یا ان سے بات نہ کر لیں تب تک ہم آپ کی بات کو نہیں تسلیم کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اپنی قوم میں سے 70 منتخب کیجیے افراد اور ان سب کو کوہ طور پر لے آئیے۔ چنانچہ ایسا ہوا کہ بنی اسرائیل کے 70 لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منتخب کیا۔
یہ جو 70 افراد تھے یہ کوہ طور پر جب تشریف لے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ 70 افراد آئے ہیں، انہیں تو بتا کہ تیرا احکام تیرے کیا ہیں، تیری کیا مرضی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی تو وہ 70 افراد جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں، جس پر کوہ طور جو ہے وہ لرز اٹھا اور وہ 70 افراد مار دیے گئے، یعنی ان کو ختم کر دیا گیا، وہ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ جب ایسا واقعہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام زیادہ پریشان ہوئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ ان لوگوں نے جو گستاخی کی ہے اس کی سزا انہیں اس طرح سے نہ دے، کیونکہ میں اپنی قوم کی طرف جاؤں گا تو یہ 70 افراد کے بارے میں کیا بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی اور یہ 70 افراد دوبارہ جی اٹھے، دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی دی۔ اس کے بعد یہ اپنی قوم کی طرف پلٹے اور قوم کی طرف آ کر انہوں نے گواہی دی کہ ہاں موسیٰ علیہ السلام ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہی انہیں یہ احکامات دیے ہیں۔ اس کے بعد کچھ عرصے تک یہ قوم درست رہی، لیکن پھر اس قوم کی نافرمانی اور ناشکری بڑھتی رہی اور ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے سروں پر کوہ طور اٹھا کر معلق کر دیا گیا، یعنی پورا کا پورا پہاڑ اٹھا لیا گیا اور اس پوری قوم کے اوپر معلق کر دیا گیا، جس پر قوم خوف زدہ ہو گئی اور پھر توبہ اور استغفار کی اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر سے یہ عذاب ہٹا دیا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس کے بعد دوبارہ سے جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ وہ فلسطین میں جائیں، وہاں جہاد کریں، لیکن وہ فلسطین میں جانے کو تیار نہیں تھے۔ یہ جو پکچر آپ دیکھ رہے ہیں یہ صحرا کی پکچر ہے اور اوپر شمال کی جانب دیکھیں وہ فلسطین کا علاقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مختص کیا تھا، لیکن چونکہ انہوں نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں 40 سال تک یہاں بھٹکنا لکھ دیا۔ پھر ایک چھوٹا سا اور واقعہ ہوتا ہے ناظرین، چونکہ وقت کم ہے تو اس کو میں یہاں پر پوری طرح بیان نہیں کرتا۔ ایک گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا جس میں وہ لیت و لال کر رہے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم گائے کون سی ذبح کریں، کیا ذبح کریں، یعنی وہ خواہ مخواہ کے آرگیومنٹس پیش کر رہے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے بہرحال ان سے گائے ذبح کروائی اور ان کے دلوں میں وہ بچھڑے کی جو محبت تھی وہ اس کو ختم کیا۔ ایک اور واقعہ آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ یہاں پر آپ پکچر دیکھ رہے ہیں، اس پکچر میں آپ دیکھیے کہ ایک جگہ جہاں پہ لکھا ہے صحرائے سینا ہے جہاں پر، یا جہاں پر ڈیزرٹ سینا لکھا ہوا ہے، جہاں پر حضرت موسیٰ کی قوم رہتی تھی، اور اس کے نیچے کی طرف دیکھیں جہاں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے تو آپ کے قوم میں سے ایک شخص نے پوچھا کہ موسیٰ یہ بتائیے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی اور فرمایا کہ اے موسیٰ ایک اور بندہ ہے جس کے پاس آپ سے زیادہ علم ہے۔ تو آپ نے اس بندے سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ میں اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ آپ ایک مچھلی لیجئے اور اسے اپنے تھیلی میں ڈال لیجئے یا اپنے بیگ میں ڈال لیجئے اور آپ سفر پہ نکلیے، اور جہاں پر یہ مچھلی اپنے بیگ سے آپ کی تھیلی سے نکل کر پانی میں چلی جائے وہیں پر وہ بندہ ملے گا۔ چنانچہ آپ اپنے غلام کو لے کر سفر پہ نکلے اس جانب جہاں پر میں نے آپ کو ابھی نقشے میں دکھایا تھا۔ وہاں پر جب آپ پہنچے تو یہ مچھلی جو ہے وہ پانی میں سے نکل گئی اور پھر وہاں پر آپ کی ملاقات ایک شخص سے ہوتی ہے جس کا نام روایات میں خضر آتا ہے۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے یہ کہتے ہیں کہ میں آپ سے کچھ علم سیکھنے آیا ہوں جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو علم مجھے اللہ نے دیا ہے وہ تمہیں نہیں دیا اور جو تمہیں دیا ہے وہ مجھے نہیں دیا، اور اگر تم میرے ساتھ رہو گے تو تم صبر نہیں کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، میں آپ کے ساتھ رہوں گا اور آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ تو انہوں نے ایک وعدہ لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ حضرت خضر نے کہا کہ اچھا ایک شرط ہے، اگر تم میرے ساتھ چلو تو جو کچھ بھی میں کروں گا اس پہ کوئی سوال مت کرنا جب تک کہ میں خود تمہیں کچھ نہ بتاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ وعدہ کر لیا اور پھر حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ وہ سفر پہ چل دیے۔ ایک کشتی آپ نے دیکھی اور اس کشتی کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام سوار ہو گئے۔ وہ کشتی ایک غریب شخص کی کشتی تھی۔ جیسے ہی آپ سوار ہوئے حضرت خضر علیہ السلام کشتی سے اترتے وقت انہوں نے ایک اسلحے سے ایک چیز سے اس کشتی میں سوراخ کر دیا، یعنی حضرت
خضر علیہ السلام نے اس کشتی والے کی کشتی میں سوراخ کر دیا، اور یہ ظاہر ہے کہ اس غریب کی کشتی کا ایک نقصان ہوا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش نہیں رہے، اور انہوں نے حضرت خضر سے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا، یہ اس کا نقصان کیسے کر دیا؟ حضرت خضر نے فرمایا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں اس کا خیال رکھوں گا، آئندہ میں یہ نہیں کروں گا۔ چنانچہ وہ پھر آگے چلتے ہیں، اور آگے چلتے ہیں تو کچھ بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام ایک بچے کو بلاتے ہیں اور اسے قتل کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت شدید غصہ آتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کر دیا، ایک بچے کو قتل کر دیا۔ تو حضرت خضر کہتے ہیں کہ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم مجھ سے کوئی سوال نہیں کرو گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، اب میں اگر آپ سے ایسا کچھ کروں تو ہم الگ ہو جائیں گے۔ چنانچہ تیسری جانب چلتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بستی میں پہنچتے ہیں، اور اس بستی میں وہاں جا کر لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا مہمان بنا لو اور کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ وہ بستی والے انہیں دھتکار دیتے ہیں، انہیں کوئی کھانا نہیں دیتے، نہ انہیں کوئی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اس بستی میں ایک ویران جگہ پہ یہ دونوں بیٹھے ہوتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ ایک دیوار سی ٹوٹی ہوئی ہے۔ حضرت خضر اٹھتے ہیں اور وہ پوری کی پوری دیوار تعمیر کر دیتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ آپ عجیب آدمی ہیں، یہ بستی والے ہمیں کھانا نہیں دے رہے، ہمیں مہمان نوازی نہیں کر رہے، اور آپ ان کی دیوار کو بنا رہے ہیں، اگر دیوار بنانی ہی تھی تو ان سے اجرت لے لیتے۔ تو حضرت خضر نے فرمایا کہ اب ہمارا اور تمہارا یہاں پر جدا ہونے کا وقت آ گیا، کیونکہ تم نے وعدے کی خلاف ورزی کی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے وہاں سے الگ ہو جاتے ہیں، مگر الگ ہونے سے پہلے حضرت خضر علیہ السلام بتاتے ہیں کہ وہ تینوں واقعات کی اصل وجہ کیا تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کشتی تھی یہ ایک غریب آدمی کی تھی، جس نے اپنی جمع پونجی سے یہ کشتی بنائی تھی، اور یہ کشتی جس کنارے پہ جا رہی تھی وہاں پر ایک ظالم بادشاہ کی حکومت تھی، جس کے سپاہی تمام نئی کشتیوں کو ضبط کر لیتے تھے۔ لہٰذا اللہ کا حکم ہوا اور میں نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا تاکہ اس میں ایک نقص پیدا ہو جائے، اور نقص والی کشتی وہ جو سپاہی ہے وہ نہیں لیں گے، جس کی وجہ سے اس غریب کی جو کشتی ہے وہ بچ جائے گی۔ یہ اس کی وجہ تھی۔ اس بچے کو جو میں نے قتل کیا اس میں مجھے اندیشہ تھا کہ یہ بچہ جو ہے وہ بہت سرکش ہوگا، بہت نافرمان ہوگا، اس کے والدین بہت صالح ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، اور اس بچے کی وجہ سے وہ آزمائش میں پڑ جائیں گے، اور اس کی وجہ سے ان کی آزمائش بڑھ جائے گی، لہٰذا میں نے اسے قتل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ انہیں دوسری اولاد عطا کرے گا۔ اور وہ جو دیوار تھی جسے میں نے تعمیر کیا تھا، اس دیوار کے پیچھے کچھ یتیم بچوں کا ایک خزانہ دفن تھا، ان کے والدین اس دنیا میں نہیں تھے، وہ یتیم بچے تھے، اور یہ دیوار اگر پوری گر جاتی تو خزانہ برآمد ہو جاتا اور گاؤں کے لوگ یا شہر کے لوگ اس پر قبضہ کر لیتے، لہٰذا میں نے وہ دیوار تعمیر کر دی۔ اب یہ دیوار اس وقت تک قائم رہے گی جب تک کہ یہ بچے جوان نہیں ہو جاتے، اور جب یہ جوان ہو جائیں گے تو یہ اس دیوار کے پیچھے سے اپنے والدین کا چھوڑا ہوا خزانہ حاصل کر لیں گے۔ تو جناب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ تھا، جو میں نے بہت ہی تیزی کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس کی بہت ساری تفصیلات تھیں جو میں وقت کی کمی کے باعث آپ کے سامنے نہیں رکھ سکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک اور شخص تھا جس کا نام تھا قارون، جس کو اتنا خزانہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں کئی مزدور اٹھاتے تھے، اتنا زیادہ خزانہ تھا، اور وہ اپنے اس مال پر گھمنڈ کرتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ مال تو میری ٹیلنٹ سے ہے، میں نے اپنی اسکل سے کمایا ہے۔ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا تھا، نہ ہی لوگوں کا خیال کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کے مال کو زمین میں دھنسا دیا تھا، زمین میں دفن کر دیا تھا۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی جانب کہ حضرت ہارون علیہ السلام اسی قوم میں تھے، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہوتا ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا جو مقبرہ ہے وہ آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں، یہ ماؤنٹ ہوراب ہے جو پیٹرا کے قریب ہے، یہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام کا مقبرہ بتایا جاتا ہے۔ یہ ایک مقبرے کی قریبی ویو آپ کو دکھا رہا ہوں دوسری پکچر میں، اور اس مقبرے کے اگر اندر جائیں تو یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی قبر کا سینوٹاف ہے۔ سینوٹاف میں نے بتایا تھا پہلے بھی کہ یہ علامتی قبر ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی جسم جو ہے وہ دفن ہو، یہ علامت کے طور پر بنائی جاتی ہے۔ تو یہ حضرت ہارون علیہ السلام کا سینوٹاف ہے، اور یہ ایک چوتھی پکچر دیکھیے، یہ سینوٹاف کا ایک دوسرا منظر ہے، دوسرے اینگل سے یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی قبر دکھائی جا رہی ہے۔ اب آپ ایک تصویر دیکھیے، یہاں پر یہ حضرت ہارون علیہ السلام کے مقبرے پہ یہودی اپنا تہوار مناتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اور ایک اور پکچر دیکھیے،
یہاں پر یہ یہودیوں کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ٹرمپٹ بجا رہے ہیں. ٹرمپٹ ان کو جو ہے ان کی ایک مذہبی تہوار میں بجایا جاتا ہے, تو یہ ٹرمپٹ بجا رہے ہیں حضرت ہارون علیہ السلام کے مقبرے پر جو کہ ماؤنٹ حراب پر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال 120 برس کی عمر میں ہوا, اور آپ کا جب انتقال ہوا تو یہ تصویر دیکھیے ناظرین, یہ مقام موسیٰ کہلاتی ہے, اور یہ مشرقی یروشلم ہے جس میں کہ آپ کو یہ ایک بہت بڑی بلڈنگ سی نظر آ رہی ہے. اس بلڈنگ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقبرہ ہے. یہ ایک دوسری پکچر دیکھیے, یہ اسی مقبرے کا ایریل ویو ہے, ٹاپ ویو ہے, اور اس کے بعد اس کی ایک تیسری پکچر دیکھیے, یہ اس مقام موسیٰ کا اندرونی منظر ہے جو صحن ہے, اور یہ صحن کا ایک دوسرا ویو آپ کو میں دکھاتا ہوں. اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کے سیدھے ہاتھ پر آپ کو سبز رنگ کے گنبد نظر آ رہے ہیں, یہ نظر آ رہے ہیں آپ کو سبز رنگ کے گنبد. پھر اب ذرا آپ ایک اور پکچر دیکھیں, یہ انہی سبز گنبد کی ایک اور امیج ہے جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے, یہ یروشلم کا مقام ہے. اب اسی سبز گنبد کے اندر اگر آپ جاتے ہیں تو یہ ہے وہ مقبرہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقبرہ کہلاتا ہے, ان سے منسوب ہے. اور اس پہ دیکھیں ایک چادر چڑھی ہوئی ہے, اور اس چادر پہ آیت لکھی ہے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, یعنی ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی. اور یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقبرے کی دوسری پکچر ہے جس پہ ایک چادر ہے, اور اس چادر پہ لکھا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا, کہ اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح کلام کیا تھا جیسے کہ کلام کرنے کا حق ہے. یہاں پر ناظرین ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے واقعے کو کمپلیٹ کرتے ہیں. امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا. میں پھر اس میں بتا دوں کہ ہم نے بہت جلدی سے واقعات کو سمیٹا ہے, کیونکہ بہت ساری تفصیلات ہیں جو آپ کے سامنے وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں رکھ پائے. کل انشاءاللہ تعالی ہم حضرت داؤد علیہ السلام پر گفتگو کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں.